يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن معروفا ولو أن تلقي أخاك المسلم بوجه طليق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ پاک نے اس دنیا کو بنا کر انسان کو ایک موقع اور ایک چانس ایسا دیا کہ تم اپنی زندگیوں میں نیکیاں کرو. یہ تمہاری نیکیاں گنی جائے گی. اللہ کتنے کریم ہے. ہمیں کسی کے پاس سے پیسے لینے کے ہوتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اتنے پیسے میرے کو لینے کا ہے، لیکن اللہ نے یہ ڈیوٹی ہم کو نہیں دی. اللہ نے کہا کہ عمل کر کے بھول جاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ، تمہارا ریکارڈ وہاں ملے گا. ججمنٹ کے دن پورا ریکارڈ تمہارے سامنے آ جائے گا. نیکی کرنے کا اللہ نے ایک سنہرا گولڈن چانس، ایک لائف آدمی کو دی ہے کہ آدمی ایک نیکی کر کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر سکتا ہے. آج ایک نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن قیامت میں ایک نیکی کا جو بینیفٹ انبلیویبل جو اللہ کی طرف سے ملے گا، اس وقت آدمی کو پچھتاوا ہوگا کہ یہ اتنی چھوٹی نیکی کا اتنا بڑا بدلہ. آدمی یعنی یہ یقین نہیں کرتا، یہ بلیو نہیں کرتا کہ دنیا میں اللہ پاک اس کو ایسے گولڈن چانسز دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ بہت نیکیاں کما سکتا ہے. دیکھو میرے بزرگوں، میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کو ایسی گائیڈ لائن کروں جو آپ کو جنت میں لے جائے، جہنم سے بچائے. This is my duty, my responsibility کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جس سے آپ کی آخرت بھلی ہو. دیکھو اچھی طرح میری بات کو غور سے سننا اور دماغ میں بٹھانا. کسی بھی آدمی کا مزاج اور طبیعت ایک دم دیندار نہیں بنتی.
ایک دم آدمی نیکی کرنے والا امیجیٹلی میں نہیں ہو جاتا. دھیرے 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 آپ نے ایک نیکی کرنے کا مزاج بنایا, یہ دوسری نیکی کی طرف توجہ ہوگی. نئی مارکیٹ کے اندر میرا ایک فرینڈ ہے, وہ مجھے بتاتا کہ مولانا میں فٹ پاتھ پر لیمبو اور پودینہ بیچا کرتا تھا, 50-50 پیسے کے, 1 روپے کے دانے, اور ایسے پہلے لوگ لیتے تھے. اللہ پاک نے آج 5 دکانوں کا مالک بنایا ہے اور 15 لیبر اس کے اندر کام کرتے ہیں. کوئی بھی آدمی ایک دم نہ مالدار بنتا ہے نہ دیندار بنتا ہے. جیسے دنیا کے معاملے میں کہ دھیرے دھیرے آدمی اپنے بزنس کو پروگریس دیتا ہے, اس کا بزنس آگے بڑھتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کروڑوں میں کھیلنے والا ہو جاتا ہے, لاکھوں میں کھیلنے والا ہو جاتا ہے. جبکہ ایک وقت تھا کہ 10 روپے اس کے جیب میں نہیں ہوتے, 100 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے. چائے پینی ہو یا پلانی ہو تو سوچنا پڑتا تھا. لیکن آج اس کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا کر دیا. کیوں؟ لگے رہے لگے رہے لگے رہے. ہمارا ٹارگیٹ آخرت ہے, جنت ہے. میں آپ کو آج کی مجلس میں وہ ٹپ اور وہ اصول اس کی طرف گائیڈ لائن کرنا چاہتا ہوں کہ آسانی سے ہم زیادہ نیکیاں کیسے کما سکتے ہیں. جیسے دنیا میں لوگ ایسا بزنس تلاش کرتے ہیں کہ آسانی تھوڑا کم, محنت کم, منافع زیادہ, بینیفٹ زیادہ. ہم تھوڑے وقت میں نیکیاں زیادہ کیسے کما سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی ایسی چیزوں کی طرف گائیڈ لائن کی ہے کہ اگر ہم صحیح معنی میں اس کی فکر کریں. دیکھو ایگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں. کوئی بھی آدمی ایک دم ڈونیٹر نہیں بن جاتا. مسجد مدرسے میں قبرستان میں بڑا ڈونیٹ کرنے کے لیے جگرا چاہیے آدمی کے پاس. لیکن آدمی ڈونیٹر کیسے بنتا ہے؟ جب چھوٹا تھا تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے بیٹا یہ فقیر کو 1 روپیہ دے دو. وہ کچھ کھاتا تھا اور اس کا بچہ گھر میں آ جا رہا, بیٹا اس میں سے تھوڑا اس کا دے دو. اس کے باپ نے اس کا مائنڈ بنایا, اس کو مشق کرائی, بھکاری کو دینے کی مشق کرائی, کھلانے کی مشق کرائی. دھیرے دھیرے اب اس کا مائنڈ بن گیا اور وہ دھیرے دھیرے اتنا بڑا ڈونیٹر بن گیا کہ ہم جیسے تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ رقم ڈونیٹ کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا جگرا کیسے بنا؟ اس کے ماں باپ نے بنایا, اس کے بڑوں نے بنایا. تو ایسے ایک دم دیندار ہم نہیں بن جائیں گے کہ آج میں نے واز کی, آج میں نے تقریر کی اور عصر کی نماز سے تم جو ہے حسن بصری جیسے, عبد القادر جیسے بن گئے. نہ, ایسا نہیں ہوگا. لیکن انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا کہ میں آج کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں, آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ مجھے ایسا کام کرنا چاہیے. یاد رکھو آپ کی ایج جتنی بھی ہو گئی ہو, مثلا سمجھو فار ایگزامپل آپ اوور 50 ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, یعنی میکسیمم ایوریج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی لائف کی بتلائی کہ میری امت کی لائف 60 سے 70 کے بیچ میں, 60 سے 70 کے بیچ میں. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے, لیکن سمجھو کہ ابھی 50 سے آپ کے پاس 20 سال باقی. کتنے سال باقی ہے؟ ایک ایگزامپل سے میں سکھا رہا کہ 20 سال باقی. آپ روزانہ ایوری ڈے ایک نیکی ایسی کرو کہ جس کے اندر تم اور تمہارا خدا, اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں. ایک نیکی, فقط ایک نیکی, اونلی ون. ایسی نیکی کرو کہ جس میں تم اور تمہارے خدا کے سوا کسی کو پتا نہ چلے. کرامن کاتبین تو لکھ رہا ہے اس لیے ان کو تو پتا چلے گا, لیکن انسانوں میں سے کوئی بھی نہ جانے. ایسی ایک نیکی کرو, تمہاری عمر کے جتنے سال اور دن بچے, قسم خدا کی تم جنت میں جہنم میں جاؤ تو میرا گریبان پکڑ لینا وہاں اور مجھے مارنا. اگر اس بیس پر تم جہنم کے اندر جاؤ. ایک ایک نیکی کرو, ایسی نیکی کرو بالکل چھپا کر, اس کی نہ ایڈورٹائز ہو نہ کوئی کسی قسم کی ایسی چیز ہو, بس تم جانو تمہارے خدا جانے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. مثلا فار ایگزامپل
آپ مسجد میں آئے, کوئی کچرا یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے, مسجد کا خادم تو صفائی کرے گا کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے, اس کا فرض منصب ہی ہے, نہیں کرے گا تو اس کی تنخواہ سیلری لینا, پگار لینا بھی حلال نہیں ہے, برابر. لیکن مصلی ہونے کے اعتبار سے, مسلم ہونے کے اعتبار سے میری بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کی تھوڑی بہت صفائی کر ڈالوں. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو کسی کے کہے بغیر, یا فور ایگزامپل آپ آئے مسجد میں, دیکھا پانی کا مٹکا خالی, یہ تو ایگزامپل ہے, ایسا نہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, ہماری مسجد کمیٹی کے ممبر اچھا دھیان دیتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, خاص کر ہمارے شفیق بھائی, تو ماشاءاللہ نماز سے گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں, دیکھتے سب لوگ ہیں. لیکن یہ میں آپ کو نالج دے رہا ہوں نیکیاں کمانے کا, کہ نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہے. پانی کا مٹکا خالی ہے, 10 لیٹر کا ڈرم ہے پڑا ہوا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, آپ اٹھاؤ ڈرم, بسم اللہ بول کے وہ مٹکے میں ڈالو, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, لاکھوں نیکیاں اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. ہمارا کیسا مزاج ہے, معاف کرنا ہے, ہمارا کیسا مزاج ہے, میں نے کوئی نیکی ابھی کی تو اس کا بینیفٹ بالکل امیڈیٹلی کل مجھے ملنا چاہیے, تو ایسے کیسے ملے گا. یہ دنیا بینیفٹ لینے کی جگہ ہی نہیں ہے, دنیا دار العمل ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا دار العمل, دنیا دار العمل ہے, اس کا بدلہ تو آخرت میں ملنے والا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ پاک کسی کو کسی کی نیکی کا بدلہ دے دے, وہ الگ بات ہے. باقی دنیا میں آپ اپنی نیکی کا بدلہ تلاش کرو تو آپ اپنی نیکی کو ضائع کر رہے ہو. یقین رکھو, آپ اخلاص کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرو گے تو میں آج اس مسجد میں بیٹھ کے بتلا رہا ہوں آپ کو, اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب جوان ہو جائے, میری یہ بات ان کی سمجھ میں آئے, تو انشاءاللہ مجھے یاد کریں گے کہ بات صحیح ہے. ہمارے ایک فرینڈ تھے, مولانا تھے, غریب تھے, تو غریب تھے لیکن اللہ پاک نے دل کا امیر ان کے ماں باپ کو بنایا تھا. ایک ماسٹر صاحب اسکول میں پڑھاتے تھے, ٹیچر کا کام کرتے تھے, اپ ڈاؤن کرنے کا ہوتا تھا, تو دوپہر کے کھانے کی ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو پہلے زمانے میں ہمارے جیسے گاؤں کے لوگ سادہ سیدھے لوگ ہوتے تھے, તમે આપણા કેમ આવ્યા દુનિયા બે રોટલીઓ વધારે બનશે, મેં હું બે રોટલી વધારે બનાવવાની. تو وہ آتے تھے, کھاتے تھے وہ ماسٹر صاحب, کچھ نہیں, ایسے ان کا جاب پورا ہوا, ان کی نوکری پوری ہوئی. لیکن اللہ پاک نے وہ ماسٹر کو جو اولاد دی تھی وہ فورن گئی. اب ان کا انڈیا آنا ہوا, تو جو ریلیٹیو ہوتے ہیں ماں باپ کے, تو آدمی ملنے تو جاتا ہی ہے کہ یار یہ میرے ماں باپ کے ریلیٹیو ہے اور ملنا ہی چاہیے. حدیثوں میں بھی ہے کہ ماں باپ کے ریلیٹیو کے ساتھ آدمی کو اچھا سمبند رکھنا چاہیے. تو وہ ان کو ملنے کے لیے گئے. سنو, غور سے سنو, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نعوذ باللہ کچھ کرتے نہیں ہے, اللہ بہت کچھ کرتے ہیں. تو وہ ان کو ملنے گئے تو دیکھا, پہچان ہوئی کہ میں આના છોકરા સાહેબનો છોકરો, اللہ پاک મને અમેરિકા મોકલી દીધો, આવેલો છું. تو اس نے دیکھا پہلے زمانے کا پرانا گھر, مٹی والا گھر, ایسا گھر. میں بول صاحب اگر نہ بھائی آپ نے تو آج کیپیسٹی, آپ مانیں گے نہیں, جو اس کے باپ نے اخلاص کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا, اس آدمی نے گاؤں میں 20 لاکھ روپے کا 2 منزلہ والا گھر اس کو تعمیر کر دیا. اس کے باپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس لیے کھانا کھلا رہا ہوں کہ میری اولاد کو گھر مل جائے گا, تو ثواب بھی نہیں ملتا. وہ اخلاص کے ساتھ کھلا رہا تھا, تو اس اخلاص کا بدلہ اس کی نسلوں کو اللہ نے دیا کہ دنیا میں مکان جیسی دولت جو ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ اس کی مالکی کا مکان ہو, وہ اللہ پاک نے ان کے ماں باپ کی اخلاص والی نیکی کی بنا پر اولاد کو دلا دیا. قسم خدائے پاک کی میں کہتا ہوں, آپ کی بینیفٹ, آپ کی نیکیوں کا بینیفٹ اگر آپ کے آنے والی اولاد کو نہ ملے تو قیامت میں میرا گریبان پکڑنا. آپ کو نہیں تو آپ کی اولاد کو ڈیفینیٹلی ملے گا. نیکیاں چھوٹ کے کرو, ایسی نیکیاں کرو تم بس اور اللہ, کوئی نہیں. اللہ نے قاعدہ بنایا ہے, من جاء بالحسنہ
فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا. جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے بندہ تو ایک نیکی کر، میں آگے سنیہ لگاتا، میں پیچھے ایک سنیہ بڑھاتا ہوں، یعنی 10 کرتا ہوں، اور اخلاص بڑھا میں 100 کرتا ہوں، اور اخلاص بڑھا میں 1000 کرتا ہوں. ایک نیکی کا ثواب، یہ اللہ کا معمول ہے. اور بندے کا معمول کیا ہے؟ 9 خوبیاں آپ میں ہے اور ایک بھول ہے آپ کے اندر، ایک بھول. تو وہ ایک بھول کو دیکھیں گے اور وہ 9 خوبیوں کو نہیں دیکھیں گے. یہ بندے کا کام ہے. ایک ماسٹر تھے، کلاس لیتے تھے، تو انہوں نے 10 سینٹنس لکھے اور اس میں سے جان بوجھ کے ایک سینٹنس رونگ لکھا. تو اب اسکول کے بچے تو ایسے ہیں، تو ایسے مذاق کرنے لگے، گرلز اور بوائز جو تھے وہ سب ہنسنے لگے. تو وہ ماسٹر نے پیچھے مڑ کے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے پتا چل گیا کہ تم کیوں ہنستے ہو، لیکن بات سنو کہ میں نے بلیک بورڈ پر یہ جو 10 جملے لکھے، 10 سینٹنس لکھے، اس میں نے جان بوجھ کر تمہارے نالج کے لیے ایک غلط لکھا ہے، تمہاری دماغ کی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم نے میرے 9 صحیح جملوں کو نہیں دیکھا، تم نے میرے ایک غلط جملے کو دیکھا. یہ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان کی 99 اچھائیاں ہیں، اس کو نہیں دیکھتا. ایک برائی کو ایک برائی کی ایڈورٹائز کرے گا، پروپیگنڈ نہ کرے گا، ایک برائی. حالانکہ الٹا حدیث میں ہے کہ تم کسی کے اندر 99 خرابیاں دیکھو اور ایک اچھائی دیکھو تو اسی ایک اچھائی سے اس کو یاد کرو، ایسا حدیث میں. لیکن ہمارا کام الٹا ہے. تو اللہ پاک کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. بندہ تو ایک نیکی کر، میں ملٹی کرتا چلا جاؤں گا. اللہ کے یہاں پلس ملٹی مائنس ہوتا ہی رہتا ہے، مائنس بھی ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا غلط کام کر دیا تو مائنس بھی ہو جائے گا. تو پلس ملٹی ہوتا ہی رہتا ہے نیکیوں میں، آپ کو فکر نہیں کرنی ہے. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے. 6000 روپیے اگر آج کوئی آدمی آپ کو ایسا کہے کہ بھائی 6000 روپیہ روزانہ یہ کام کرو گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے، بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے. مالدار سے مالدار آدمی بھی چاہے گا کہ نہیں کہ آدمی کرتے یہ کام اپنے کر لے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ٹپس بتائی. 6000 نیکیاں روزانہ تم اپنے نامہ اعمال میں جمع کرا سکتے ہو. 6000 نیکیاں، 6000 گناہ تو الحمدللہ کوئی بڑے سے بڑا یعنی گنہگار وہ بھی نہیں کر سکتا. تو ایک طرف 6000 نیکیاں اور دوسری طرف تمہارے 600 گناہ. تو اللہ کے یہاں تو وزن ہوگا نا، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، دونوں کا وزن ہوگا. قرآن میں درجن آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ نیکی اور برائی دونوں کا وزن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ ٹوٹل 100 ہو گئے. 100 کو 10 میں ملٹی کرو 1000 بن گئے، 1000 کو 5 سے ملٹی کرو 5000 ہو گئے. تو دن میں 5000 یہ. اور جب آپ سونے کے لیے بیڈ پر جاتے ہیں رات کو اپنے بیڈ روم میں، تو وہاں بیڈ پر سوتا آپ جو ہے 100 مرتبہ یہی تسبیح اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، 1000 اور بڑھے. کتنے ہو گئے؟ 6000 نیکیاں روزانہ. آپ بلیو کرتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام جب سے یہ فضیلت سنی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہا. کسی نے پوچھا تو جو وار ہوئی تھی آپ کی صفین، جنگ صفین اسلامی تاریخ میں بہت مشہور وار ہے، تو وار ہوئی تھی اس کے دن کہ اس لڑائی کے دن بھی میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے پڑھی تھی. اس لڑائی کے دن گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے وہ تسبیح پڑھی تھی. صاحبہ نے پوچھا اصلا اتنا آسان عمل ہے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ یہ سوال کیا کہ جب اتنا آسان عمل ہے روزانہ 6000 نیکی آپ کما سکتے، کرتے کیوں نہیں؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کے ماہر تھے، سائیکولوجی آپ کے پاس بہت زبردست تھی. آپ نے فرمایا کہ در حقیقت بندہ جب سلام پھیرتا ہے وہ ارادہ بھی ہوتا ہے کہ میں تسبیح پڑھوں گا،
این اس وقت شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو دنیا کی کوئی چیز یاد دلاتا ہے کہ اس سے بات کرنے کی ہے، وہ ایسا کرنے کا ہے، ایسا کرنے کا۔ کتنی آسان نیکی ہوئی، کوئی ہے مشکل؟ 6000 نیکی آپ روزانہ کما سکتے ہیں، اس سے آسان نیکی بتاؤں میں آپ کو، اتنی آسان نیکی، اور آپ کی دنیا بھی بھلی بنے ویسی نیکی کرو انشاءاللہ، آپ بہت فائدہ ہوگا، آپ کی دنیا بھی بھلی بنے گی، آخرت بھی بھلی بنے گی۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا تحقرن معروفا، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کوئی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کھندا پیشانی سے، یعنی مسکرا کر، اسمائل کر کے تم اس سے ملاقات کرتے ہو، مسکرانا، مسلم کے سامنے مسکرا کر کے بات کرنا، صدقے کا ثواب۔ بتاؤ روزانہ کتنا صدقہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس روزانہ 50 بندے ٹچ میں آتے ہیں، 50 بندوں کے ساتھ اگر ہم اچھا ویوہار کریں، ہم دکان چلاتے ہیں، 50 کسٹمر آئیں گے، ہم ان سے ہم کو آتا ہی نہیں ہے، ایشین کو ہم کو نہیں آتا ہے، ویسٹرن کنٹری کے اندر ایسا ہے، یو کے اندر آپ کو یہ ماحول ملے گا، سوئٹزرلینڈ میں آپ کو، یو کے اندر تو یہاں تک ماحول ہے، پولیس والا آتا ہے، آپ نے غلط پارک کیا ہے تو وہ ٹکٹ لگائے گا، لیکن مسکرا کر آپ کے پاس فائن دینے کے لیے آئے، گڈ مارننگ سر، گڈ ایوننگ سر، اور آئی ایم ویری سوری، پھر اس کو ٹکٹ دیتا ہے۔ یہ ٹکٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا فائن بھرنے کا ہے، کورٹ پہ جا کے اتنا فائن بھر دینا، لیکن وہ جو دیتا ہے تو اس کی وجہ سے پبلک کی اور پولیس والے کی تکرار اور جھگڑا نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں روزانہ پولیس والوں کے 1 درجن جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پولیس والے بدتمیزی کرتے ہیں۔ فائن کرنے کا تو تمہیں حق ہے، بدتمیزی کرنے کا حق نہیں ہے۔ مثلا آپ کی دکان میں، آپ کے ہاتھ کے نیچے، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے آفس میں، آپ کے ہاتھ کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو صحیح بات کریں، یہ تو آپ کو حق ہے، لیکن آپ ان سے بدتمیزی کریں یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے لیبر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ انسان وہ بھی ہے، انسان تم بھی ہو۔ تو پولیس والے اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہنس کے بات کرتے ہیں۔ بہت فورینر لوگوں کی بہت عادت ہے، جائیں گے تو بھی تھینک یو، آئیں گے تو بھی ویلکم، ایسے یعنی ایسے اخلاق ہوتے کہ ان لوگوں کو کس لیے تعلیم دی؟ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔ مسجد میں بھی آتے ہیں تو کسی سے بہت مشکل ایسا ہو تو کچھ سلام کرتے ہیں کہ مسکرا کے۔ اب مسکرانا اور سلام کرنا، سلام سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ بتاؤ، آپ نے اگر ایک دن میں 100 بندوں سے سلام کیا، 100 نیکیاں ہوئی، اس کو ملتی کرو تو 1000 نیکیاں ہوئی۔ کتنی نیکیاں اور کتنی آسانی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں سچ مانو، آپ کو بیلیو کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ کے ایمان کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا۔ بیلیو کرنا پڑے گا آپ کو کہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آخرت میں دینے والا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، قرآن میں اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرے گا کہ کوئی گناہ نہ کیا اور اس کی سزا مل جائے۔ دنیا میں ممکن ہے کوئی کرائم نہ کیا ہو، اس کی سزا ملے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فرشتے اس کو جو ہے بالکل امانت داری کے ساتھ لکھتے ہیں، بندہ جو کرتا ہے اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی اس کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ موقع نیکیاں کمانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال۔ بعض مرتبہ دیکھو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اور وہ وقت کا تقاضا آپ کو جنتی بھی بنا دے سکتا ہے اور جہنمی بھی بنا دے سکتا ہے۔ وہ وقت کے تقاضے سے آپ کو فائدہ اٹھانے کا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی ہوٹل کے پاس کھڑے تھے اور ایک ایسا ہولیے ان سے اب تو لگا کہ فقیر آدمی ہے، ایسا بھوکا، تو اس نے آپ کو اشارہ کیا، صاحب کوئی کھوائی دو، نے بھوک لگی۔ آپ ڈاؤٹ مت کرو، بنی آدم ہے، چاہے نون مسلم ہو، کھلا دو۔ اگر آپ کی کیپیسٹی ہے تو، آپ کی کیپیسٹی ہے 20-25 روپے، 50 روپے، قسم خدائے پاک کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا،
फैसला, पीछे से एक आदमी आएगा, इसका गिरबान पकड़ेगा, ठहरो, अल्लाह के पास ले जाएगा कि अल्लाह पाक ये बंदा है, इसने मुझे दुनिया में तेरे लिए एक मर्तबा खाना खिलाया था, एक मर्तबा पानी पिलाया था, हैं? अल्लाह पाक कहेंगे जाओ इसका अपने साथ जन्नत में ले जाओ। ये हदीस में कि अल्लाह के लिए खाना खिला देना, अल्लाह के लिए पानी पिला देना, वो बंदा उसकी सिफारिश करेगा और उस सिफारिश पर अल्लाह पाक उस खिलाने वाले को जन्नत नसीब फरमाएंगे। बताओ, अब किसी को एक टाइम की रोटी खिला देना कोई मुश्किल काम है? मैं नहीं समझता कि कोई गरीब से गरीब आदमी भी ना खिला सकता हो। पानी पिलाना कोई मुश्किल काम है? अरे चलो इस सब में तो पैसे खर्च होते हैं, मान लिया, चलो क्या हिम्मत नहीं होती पैसे खर्च करने के लिए, तो जिगरा चाहिए, नहीं है, लेकिन मुस्कुरा के बात करना, सामने वाले से अच्छी तरह बिहेव करना, कैसे हो, खैरियत से हो, घर में सब अच्छे हैं, काम धंधा अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा लगता है, उसके दिल में मोहब्बत आएगी कि बंदा कितना अच्छा है यार, इसके अखलाक कितने अच्छे हैं। आप ऐसे शॉप चलाएंगे, कारोबार करेंगे, लोग आपकी शॉप पर खींचे खींचे आएंगे, नहीं यार ये हाजी साहब बहुत अच्छे से बात करते हैं कस्टमर के साथ। आप ऑफिस चलाएंगे, लोग आपके ऑफिस में काम करने के लिए तरसेंगे कि बहुत अच्छा बॉस है। तो ये अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको सिखाए, ये नेकियों के तरीके सिखाए। भाइयों, इन नेकियों के तरीकों पर अमल करो और अपने अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आपको और बताऊंगा कि किस तरह हम नेक आमाल अपने आमाल नामे में जमा करा सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमा सकते हैं, ताकि कल क़यामत के दिन जब नेकियों का और बुराइयों का वजन हो तो हमारी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।